کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی مجھے نیند سے نہیں جگانا؟ ابھی زیادہ بنے بزرگ بول بول بنے بزرگ مجھے نیند سے کیوں جگایا مجھے بتا. چلو مجھے بنے بزرگ چلو چلو مجھے نیند سے کیوں جگایا مجھے بتا. کیوں جگایا مجھے بتا. یقین کریں میرے سرکار بنے بزرگ نے کہا تھا. اس محل میں میرا حکم چلتا ہے یا میری ماں کا؟ آپ کو حکم چلتا ہے. پھر کیوں میری اطاعت نہیں کی؟ کیوں میرا حکم نہیں مانا؟ مہربانی جوان خلیفہ کے لیے زیادہ موزوں ہے، اس لیے چاہتی تھی کہ تمہیں نیند سے بیدار کر دیا جائے. اچھا تو یہ بات ہے. تم سے ایسی امید نہیں تھی ماں. تمہیں معلوم ہے کہ میں رات دیر تک جاگتا رہا. میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا. کیا مجھے آرام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم خود کیا بات ہے؟ چپ کیوں ہو؟ تعجب نہ کرو، جس بات کے تم منتظر تھے وہ تمہیں مل گئی ہے. اب تم ہی امیر المومنین اور تمام جہان اسلام کے خلیفہ ہو، اور اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے. اور میرا باپ؟ دل کو سنبھال لو میرے بیٹے، وہ جوار حق میں آرام کر رہے ہیں. کون یہ خبر لایا ہے؟ تمہارا قاصد بکر ابن معتمد. تم یہاں ہو بکر؟ ہاں میرے سردار. کب آئے؟ 1 گھنٹہ پہلے. خلیفہ بزرگ مر گیا؟ ہاں. یقین نہیں آ رہا. اب امید ہے. ثبوت لائے ہو؟ یہ اصل یہ مہر خلافت اور یہ فضل ابن روی کا خط. میرے دوست آؤ، یہ خط میرے لیے پڑھو. میں پھر کون پڑھے گا؟ کیا تم میرے دوست، میرے مشیر نہیں ہو؟ آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارگاہ خلافت فضل ابن روی. صبر کرو، آ گیا. میں نے آداب خلافت اپنے باپ سے سیکھی ہے. اس کی عادت تھی کہ وہ خطوط کو تنہائی میں پڑھتا تھا اور ترجیح دیتا تھا کہ کسی بھی طرح کی خبر کو اس کے کان میں پڑھا جائے. نوکرانوں اور غدار لوگوں، سن لیا ماں؟ سن لیا؟
اگر میں نے حکم دے دیا کہ ان خبیث اور غدار لوگوں کی کھال کو نوچ لو اور انہیں قتل کر دو تو پھر نہ کہنا کہ یہ بنی عباس کے بزرگ اور ہمارے خدمت گزار ہیں. تینوں خبیث اور غدار ہیں. عیسیٰ یہودی، ابو یونس، ابن ابی عمران، خدا ان تینوں پر لعنت کرے. تینوں خبیث اور غدار ہیں. تینوں اس نافرمانی کی پاداش میں موت کے حقدار ہیں. لہٰذا ان کا خون ابھی سب کے سامنے کر دینا چاہیے. یہ امیر المومنین کی حیثیت سے میرا پہلا حکم ہے. خدا کی قسم اس حکم کی تعمیل کے لیے میں پوری طرح ڈٹ جاؤں گا اور یہ کام ضرور کر کے رہوں گا. میری دوست، اگرچہ آج رات تم نے میری نیند حرام کر دی، لیکن یہ بیداری 1000 سال کی نیند سے بہتر ہے. میری یہ بیداری تمہارا احسان ہے میرے دوست. میں آج سے تمہیں خلافت کے امور میں اپنا امین اور مشاور قرار دیتا ہوں، اور اب میں ہر صبح کا آغاز تمہارا چہرہ دیکھ کر کروں گا تاکہ خوشی کی اس رات کو یاد رکھ سکوں. تو جانتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کا مجھے کئی سال سے انتظار تھا. بہتر ہے کہ ہم خیمے کے اندر چلیں. دیکھو کس طرح مامون کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان میں بڑبڑا رہا ہے. خدا کی قسم میرا خون جوش مار رہا ہے. ہمیں نظر انداز کر کے مامون کی پریشانی کو ہماری طرف نسبت دے رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ قاصد میرے لیے بھیجنا چاہیے تھا. یہ کمبخت خلیفہ کو اپنا جانشین سمجھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ لمحہ آپ کی زندگی کے سخت ترین لمحات میں سے ہے، اور آپ زندگی کی آخری سانسوں تک اس اہم لمحے کو نہیں بھلا سکو گے. اسے ثابت کرنے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمیشہ کے لیے کسی لالچ کے بغیر، کسی تکلف کے بغیر آپ سے گفتگو کروں اور اس چیز کے بارے میں بات کروں جو ہمارے اور آپ کے دل میں ہے. بابا بابا، میں جانتا ہوں کہ آپ کس پریشانی میں تھے اور اس وقت خیمے سے باہر کیا سوچ رہے تھے. کیا کہا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے باپ کی موت کا غم ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یا برمکی کی موت کی خبر نے بھی آپ کو اس قدر پریشان نہیں کیا. یا برمکی کی موت؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حقیقی باپ ہارون نہیں یا تھا. امیر زادے، آپ پریشان مت ہو، آپ ہارون کی صلب سے سمجھے جاتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یا سے آپ کا تعلق ہارون سے 10 گنا زیادہ تھا، کیونکہ آپ نے یا کی گود میں پرورش پائی ہے اور سب کچھ انہی سے سیکھا ہے، اور آپ کئی سالوں تک اس کے ہم جان رہے. ان تمام باتوں کے باوجود میں نے دیکھا کہ آپ نے یا کی موت کو ایک ناگزیر حقیقت قرار دیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، اور مجھے یقین ہے کہ میری موت کے بعد آپ کے لیے کچھ فرق نہیں پڑے گا.
آپ کو مجھ بندے ناچیز کے ساتھ کتنی محبت ہے میں اس سے بے خبر نہیں